سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا پرائمری سکول کا ماسٹر اس پروفیسر طالب زیدی سے زیادہ شائستہ اور شستہ گفتگو کرتا ہے. ہمارا پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹس اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے زیادہ مہذب گفتگو کرتا ہے اور ہمارا چھوٹا بھائی اس بوڑھے بابے سے بہتر گفتگو کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فیل، حدیث میں ناظرہ فیل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. انکل، آپ انوار اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. آپ راولپنڈی کی زد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. آپ فضیلت الشیخ ہیں. آپ مجسٹریٹ کالونی راولپنڈی کی مسجد میں خطیب ہیں. آپ عمر سے ہم سے بہت بڑے ہیں. آپ کی گفتگو تو بہت معیاری ہونی چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے محلے کے ماجی گجر اور آپ کی زبان ایک جیسی ہے. اگر آپ کو میرے موقف سے اختلاف ہے تو پھر اپنا کلپ سنیں اور مرغ مسلم بنائیں، پکائیں، حلوہ ہو، فروٹ ہو، خشک میوہ ہو. کیا کریں گے آپ؟ کہا میں کھاؤں گا اور ان کو پہنچ جائے گا. یہاں سے کھائیں گے، نیچے سے نکالیں گے اور ایسا لیٹر بکس ہے کہ خود بخود وہاں پہنچ جائے. اس آپ کو وسیلہ بنانے کا معنی ہی یہ ہے کہ ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو اور تمہارے مردے کو مل جائے گا. کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکا مشرک تھا، ابن عربی کی طرح وہ وحدت الوجود کا قائل تھا اور اشرف علی تھانوی بھی اسی کے نقش قدم پر چلتا ہوا اسی عقیدے کو پھیلا رہا ہے. لہذا یہ گندے عقیدے رکھنے کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکے ملائم ہیں، تو ایسی توحید کو ہم اسلام کہتے ہیں. محترم سامعین، آپ نے سنا کہ طالب زیدی نے وحدت الوجود کے عقیدے کو گندا عقیدہ کہا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی توصیف زیدی نے وحدت الوجود کے عقیدے کو کائنات کا سب سے گندا عقیدہ کہا. گرامی قدر سامعین، ان کے بقول یہ گند کہاں سے آیا؟ آئے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ وحدت الوجود کا بانی ابن عربی ہے. اب یہ ابن عربی کون صاحب ہے؟ آئے طالب زیدی کے گھر سے اس کا پتہ چلاتے ہیں. حقیقت ہے کہ وحدت الوجود کا یہ نظریہ اہل حدیثوں کے گھر سے ہی نکلا. اب تم اسے شرک کہو تو تمہاری مرضی، اسے غلط کہو تو بھی تمہاری ہی چیز ہے. جی انکل، آپ کو اگر فرق لگا، اگر زیادہ فرق نہیں لگا تو پھر ایک اور کلپ سنیں. آپ چونکہ آئے ہی انڈیا سے ہیں، دارالعلوم دیوبند انڈیا کا گند وہاں سے آ گیا پاکستان میں، سارا آ کر پھیل گیا یہاں، ہم اسے سمیٹ کر واپس بھیج رہے ہیں. وحید الزماں آپ کی طرح گمراہ شخص تھا، اب ٹھنڈ پڑ گئی ماشاءاللہ. جیسے آپ کے عقائد ہیں ویسے ہی وحید الزماں کے عقائد تھے. حنفی تھا، شیعہ تھا پہلے، پھر حنفی بنا، تقیہ کر کے اہل حدیث بنا، پھر واپس جا کر شیعہ بن کر مر گیا. تو وہ یہ آپ کا ہی آدمی تھا جس کو آپ نے ادھر بھیجا تھا ایجنسیوں کی طرح کہ جاؤ ذرا سکھ کو بھیج دیتے ہیں جس طرح پشاور میں کہ جاؤ طالبان بن کر لڑو. لہٰذا یہ آپ کا ایک بندہ تھا، چور ہم نے پکڑ لیا تو ہم نے اس کی مخالفت کی. جی انکل، بالکل وہی ماجر گجر والد بازاری انداز کی گفتگو ہے کہ نہیں؟ انکل، شعر و شاعری کی زبان میں ایسے موقع پر یہ معنی استعمال کیا جاتا ہے: اتنے حسین لقب
اور یہ دل آزار گفتگو. انکل یہ لوگوں کو زبانیں نکال کر دکھانا تو بچکانہ حرکت ہے. انکل طالب الرحمان صاحب، اس سب کے باوجود جب آپ مذہبی تقریریں کرتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کر علماء دیوبند اہل سنت و جماعت کو چیلنج بازی کرتے ہیں اور فقہ حنفی پر تنقید کرتے ہیں تو بے قطع مجھ کو یہ شعر یاد آ جاتا ہے. ملاحظہ ہو اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے، پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے. تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون. اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہوں کیوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہوں کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. مجھے تعجب ہے کہ سٹی لائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے باسی اس گستاخ شخص کو اپنا امام خطیب اور پیشوا اپنائے بیٹھے ہیں اور بعض لامذہب اس کی سیڑھیاں اور کیسٹیں سنتے ہیں.